جی میرا سوال یہ ہے، جو اذان دیتے ہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر پہنچتے ہیں تو دائیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں، تو یہ کیا، یہ دیکھنا کیسا ہے؟ نماز میں جی حی علی الصلاح کے وقت دائیں جانب، حی علی الفلاح کے وقت بائیں اذان جانب میں جی اذان میں سوری، جی اذان میں دائیں جانب اور بائیں جانب التفات کرنا، مڑنا، یہ سنت ہے۔ اگر اس کے بغیر بھی کسی نے اذان دی تو وہ اذان صحیح مانی جائے گی۔ تو یہ مڑنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نیا مسئلہ بھی ہے جو اگر آپ جان لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہ مسئلہ تقریباً ہر مسجد میں پیش آتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مڑنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے رہا ہے تو اذان کا مقصد ہوتا ہے اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا، جتنی دور تک ممکن ہو سکے اذان کی آواز کو پہنچانا۔ اسی لیے مؤذن کا بلند آواز والا ہونا یہ مؤذن کے اوصاف میں سے ہے۔ ایسے آدمی کو مؤذن بنائے جس کی آواز تیز ہو۔ اسی لیے اذان کے بارے میں خواب دیکھا تھا عبداللہ ابن زید نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا کس کو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان کی آواز تیز تھی۔ تو اذان میں ایک مقصد ہوتا ہے اذان کی آواز کو لوگوں تک، دور تک لوگوں تک پہنچانا۔ تو نماز اذان میں جو یہ دائیں اور بائیں مڑتے ہیں تاکہ وہ آواز اور زیادہ دور تک جائے، اور زیادہ دور تک جائے۔ یا مان لیجئے اگر کوئی آدمی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان دے رہا ہے، کسی منارے پر کھڑا ہو کر کے اذان دے رہا ہے، اور دور سے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ دائیں اور بائیں مڑا ہے، تو اگر اس کو آواز نہیں بھی پہنچ رہی ہے تو سمجھ جائے گا کہ اذان دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ خبر دینا مقصود ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، دور تک، اس کا مقصد۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم مائک سے اذان دیتے ہیں، اور وہ مائک بند کمروں میں ہوتا ہے عام طور سے، جی چھت کے اوپر چڑھ کے تو نہیں جاتے ہیں لوگ، بند کمروں میں مائک ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مائک میں اذان دینے سے اذان کو دور تک پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ آٹومیٹک حاصل ہو جا رہا ہے، چاہے آپ مڑو یا نہ مڑو آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں بھی ہمیں دائیں اور بائیں مڑنا سنت ہے یا نہیں؟ سوال واضح ہو رہا ہے شیخ؟ جی جی شیخ واضح اس کا جواب سوال۔ یہ ہے، اس میں اختلاف ہے، 2-3 اقوال میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن صحیح بات یہ ہے راجح قول کے مطابق اگر دائیں اور بائیں مڑنے سے آپ کا چہرہ یا آپ کا منہ مائک سے دور نہیں ہو رہا ہے، آپ کی آواز کمزور نہیں پڑ رہی ہے، تو مڑنا سنت ہے۔ اور اگر آپ دائیں اور بائیں مڑنے کی وجہ سے آپ کی آواز کمزور ہو جا رہی ہے کیونکہ مائک دور ہو جا رہا ہے، ایسی صورت میں مڑنا سنت نہیں ہے، آپ نہیں مڑیے، کیونکہ آواز کو دور تک پہنچانا یہ اذان کے مقاصد میں سے ہے۔ تو اگر دائیں بائیں مڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آواز آپ کی اتنی ہی تیز جا رہی ہے مائک میں، تو آپ کو مڑنا ہے، سنت ہے، یہ سنت باقی رہے گی۔ جی اور اگر دائیں بائیں مڑنے سے آواز مدھم پڑ جا رہی ہے مائک دور ہونے کی وجہ سے، تو پھر آپ مت مڑیے، مائک کے قریب رہیے۔